جی ناظرین السلام علیکم. سال کا آخری دن ہے اور آج ایک سال کا سورج ڈوبنے والا ہے اور کل ایک نئے سال کا سورج طلوع ہوگا. میڈیا میں سارے ہی گزشتہ برس جو اب گزشتہ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے اپنی اپنی چیزیں یادگار کے طور پہ کر رہے ہیں. کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ گزشتہ برس میں اہم فیصلے کیا کیا ہوئے. کوئی یہ بات کر رہا ہے گزشتہ برس میں بڑے حادثات کون سے ہوئے. کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ قلعہ بازیاں کیا کھائی گئی. اس طرح کی بہت ساری فہرستیں بنائی گئی ہیں، لیکن میں آپ کے لیے ایک بالکل مختلف فہرست لے کے آ رہا ہوں. یہ بھی اس میں 5 چیزوں کا 5 واقعات کا ذکر ہے، لیکن یہ بڑی مختلف فہرست ہے. یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ فہرست ہے گزشتہ برس پاکستان کی عوام کو 5 بڑے دھوکے کون سے دیے گئے. یعنی ایک سال میں پاکستانی عوام کو ہمیشہ سے بیوقوف بنایا جاتا ہے اور پولیٹیکل لیڈ بھی بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بناتی ہے، لیکن ہم صرف فوکس کر رہے ہیں گزشتہ برس میں 5 بڑے دھوکے اس ملک کے عوام کو کیسے دیے گئے، ان کے ذہن کیسے چینج کیے گئے. اصل کہانی کچھ اور تھی اور ان کو دھوکہ کس طرح دیا گیا. ان 5 کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سہولت ہو. سب سے بڑا دھوکہ نمبر 1، سب سے بڑا دھوکہ جو پاکستان کی عوام کو دیا گیا اس سال کے آغاز میں، وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے دیا گیا، جس میں سب سے بڑا نعرہ لگا کہ نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. یہ صرف جلسوں میں نہیں نعرہ لگایا گیا، بلکہ الیکشن سے ایک دن پہلے ملک کے تمام اخبارات میں یہ خبر چھاپی گئی اور شہ سرخیوں کے ساتھ کہ نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ کے بے تحاشا لیڈرز کو پتہ تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اس میں عرفان صدیقی صاحب کا بھی بیان آیا، کچھ اور لوگوں کا بیان بھی آیا، اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ تھا، لیکن لوگوں کو ایکسائٹ کیا گیا، لوگوں کو جو ہے متحرک کیا گیا اس نعرے کے پیچھے کہ نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اور نواز شریف نے 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننا تھا. ایک پوری پولیٹیکل کیمپین کی گئی، ایک پورے سازش سے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. اور اس نعرے کی وجہ کیا تھی؟ اس نعرے کی وجہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت چلا چکے تھے، اس میں مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، لوگ بڑے تنگ تھے، لوگ تبدیلی چاہتے تھے. اور شہباز شریف اور نواز شریف کے طرز سیاست میں بہت زیادہ فرق ہے. تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب اب چلے جائیں گے، اب نواز شریف آئیں گے اور ان کے دلوں میں پاکستانی عوام کی ہمدردی ہوگی، وہ محبت سے کام لیں گے اور عوامی فلاح کے کچھ پروجیکٹس ہوں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بین الاقوامی سطح پر ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ پاکستان کی عوام سے بہت بڑا دھوکہ تھا. ایک جماعت نے اکٹھے ہو کر یکمشت ہو کر لوگوں سے جھوٹ بولا اور آج تک انہوں نے کبھی اس پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی اس پہ معافی نہیں مانگی، کبھی اس پہ خجالت کا احساس نہیں کیا. آپ دیکھیے نا کہ اتنا بڑا سیاسی جھوٹ بولا گیا. بے تحاشا نون لیگ کے کارکن ہیں جو اس کے بعد اس صدمے سے نہیں نکل سکے. انہیں کہا مال کچھ اور دکھایا گیا اور بیچا کچھ اور. خیر، یہ ایک دھوکہ تھا جو سب سے بڑا اس سال میں ہوا. لیکن 4 دھوکے اور فریب اور بھی ہیں جو اس سال میں دیے گئے. دوسرا نمبر ہے کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس کیلیبر کے آدمی ہیں، کس خاندان کے فرد ہیں، اور انہوں نے آ کر تاریخ میں بڑے درست فیصلے کیے. بھٹو کیس کا فیصلہ کیا، مشرف کیس کا فیصلہ کیا، انتخابی نشان کا فیصلہ کیا، اور منتیں کرتے رہے پی ٹی آئی کی خدا کے لیے آپ انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی ثبوت پیش کر دیں. نہیں کیا. پھر ہم نے دیکھا یہاں پر صحافیوں یوٹیوبرز کا ایک گینگ بنا، گینگ جس نے یہ خبر پھیلانی شروع کر دی کہ قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. ہر شخص نے
اور یہ اتنا طاقتور گینگ تھا، ٹاک شوز میں یہ بات ہوتی تھی اور اخباروں میں یہ بات ہوتی تھی، ہر جگہ یہ محفلوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ تو ایکسٹینشن لے رہے ہیں، کنفرم کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے ہر فیصلے کو لوگوں نے اس نظر سے دیکھا کہ یہ تو چونکہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں نا، اس لیے یہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جس طرح کے باصول آئین پرست آدمی ہیں، انہوں نے کبھی ایکسٹینشن نہیں لینی تھی، نہ کبھی ان کا ارادہ تھا، لیکن وہ تھک گئے، ہار گئے، جواب دے دے کر انہوں نے بے تحاشا دفعہ کہا میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ لیکن یہ یوٹیوبر اور صحافیوں کا گینگ اتنا پاورفل تھا کہ انہوں نے میڈیا کے اوپر حکومت کی اور یہ زہر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر پھیلایا۔ آج کے دور کا المیہ کیا؟ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو جس پوسٹ پہ تھے اس سے بڑی پوسٹ پہ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن وہ یوٹیوبرز کا گینگ آج بھی ایک ناسور کی طرح اس سماج میں زندہ ہے، متحرک ہے۔ اچھا، تیسرا بڑا دھوکہ جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کو دیا گیا، اور یہ دھوکہ ایک سال کا نہیں، ایک دہائی کا نہیں، دہائیوں کا ہے، لیکن اس کی کلیئرٹی ہمیں اس سال میں کلیئر ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دوست برادر اسلامی ملک ہیں۔ عمران خان نے، یہ ضیاء الحق کے زمانے میں مہاجرین آئے، ہم نے ان کے لیے اپنے سینے کھول دیے، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، شہروں میں جگہ دی، اور ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے، ان کو پاسپورٹ بنا کے دیے۔ اور دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا۔ ایران میں مہاجرین ہیں، ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں سکتے اپنی بستیوں سے۔ تو جناب یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، اور انہوں نے اب چونکہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو ہماری خواہش ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو قابو کریں، لیکن وہ قابو نہیں کر رہے، بلکہ ایک طرح سے ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ اب براہ راست اختلافات، کلیشز شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بڑا یقین ہے کہ ہم عسکری طور پر ان سے بہت بالا تر ہیں۔ وہ ہمارے خلاف کوئی ایک ملک کی حیثیت سے سرحدوں پہ ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ ہمارے خلاف کر سکیں، لیکن جو وہ کام کر سکتے ہیں وہ دہشت گردی ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ میتھ، یہ جو دھوکہ دیا گیا ہمیں دہائیوں سے کہ افغانی ہمارے دوست ہے، ہم برادر اسلامی ملک ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ثابت ہوا۔ اس برس میں صاف صاف پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ احسان فراموش ہیں، وہ حرام خور ہیں، اور انہوں نے ہم نے ہمارے احسانات کا بدلہ جو ہے بدی کی صورت میں دیا، نیکی کی صورت میں نہیں دیا، آئے روز ہونے میں۔ اور اس میں عمران خان اور فیض حمید کا بڑا قصور ہے۔ 40,000 جنگجو آ کر بسا دیے، کہ جن سے دنیا خائف تھی ان کو بسا دیا، جو مجرمان تھے، جن کے خلاف ثبوت تھے، انہیں رہا کروا دیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو بہرحال یہ میتھ کلیئر ہو گئی اس سال میں کہ بھائی وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں۔ اچھا، ایک اور دھوکہ دیا گیا، ایک اور دھوکہ یہ دیا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، 9 مئی کے مجرمان کی رہائی کے لیے عالمی دباؤ پڑے گا اور اس کے سامنے اسٹیبلشمنٹ جھک جائے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے یوٹیوبرز اور صحافیوں کا، پرو پی ٹی آئی صحافیوں کا ایک بحران ہی آ گیا۔ ایک انہوں نے ہر موقع پہ انقلاب برپا کر دیا، اور کوششیں بھی ہوئیں۔ کوششیں کیا ہوئیں کہ جناب کبھی برطانیہ سے خط آ گیا، کبھی یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ آ گئی، کبھی امریکی کانگریس مینوں کا جو ہے اعلامیہ آ گیا، اور یہاں پر جو ہے یوٹیوبرز بھگڑے ڈالتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ اب دیکھیے، اب امریکہ سے خط آ گیا، اب اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں کے بل پڑ جائے گی، اب حکومت گڑ گڑا کر معافی مانگے گی، اور 9 مئی کے مجرمان فاتح کی طرح رہا ہوں گے۔ لیکن اس سارے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا، نہ حکومت نے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے بین الاقوامی دباؤ کو قبول کیا۔ پہلے 25 لوگوں کو ملٹری کورٹس نے سزا دی، پھر اس کے بعد 60 لوگوں کو ملٹری کورٹس نے سزا دی، 85 لوگوں کو سزا دی گئی، کوئی بین الاقوامی دباؤ قبول نہیں کیا گیا۔ اور آخری دھوکہ جو پاکستان کے عوام کو 2024 میں دیا گیا، وہ یوٹیوبرز کی جانب سے دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ سال کے اختتام تک عمران خان رہا ہو جائے گا۔
بے تحاشا معروف صحافی یوٹیوبر ہیں، ان کے آپ تھمبنیل جا کے چیک کریں، ان کی میڈیا ٹاک سنیں، یوں لگتا تھا کہ جیسے عمران خان، انہوں نے کچھ نے وقت بھی دے دیا، دن بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان جیل سے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی طرز سیاست کو جاری رکھا تو اگلے سال کا سورج بھی اس طرح طلوع ہوگا کہ وہ جیل میں ہی ہوں گے۔ تو بس اس بات کا مقصد یہ تھا، ہمارے عوام بڑے سادے ہیں، معصوم ہیں، ان کو دھوکہ چند یوٹیوبر مل کر پوری قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اگلے سال میں بس محتاط رہیے گا، اس سے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔